کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا اس نے ان کے مکرو و فریب کو اور باطل کو ناکام نہیں کر دیا؟ اور اس نے ان پر ہر سمت سے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے اور ان پر کنکریلے پتھر مارے تھے۔ پھر اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح پامال کر دیا۔ السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ میرا نام ہے محمد علی راجپوت۔ ویلکم بیک ٹو انادر ویڈیو۔ آج سے 1400 سال پہلے جب یمن پر نجاشی بادشاہ کی حکومت تھی تو اس کا ایک گورنر جنرل جس کا نام ابراہا تھا، یعنی کہ نجاشی نے یمن کو سونپ رکھا تھا ابراہا کو، وہ اس علاقے کا گورنر تھا۔ ابراہا کا دین عیسائیت تھا، لیکن اس کے ملک سے جب ہر سال مسلمان حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف جاتے تو ابراہا ان سے سوال کرتا، تم لوگ مکہ کیا کرنے کے لیے جاتے ہو؟ مسلمان جواب دیتے کہ وہاں پر اللہ پاک کا گھر ہے، ہم وہاں پر حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ابراہا کے دماغ میں اس کے بارے میں بہت سارے سوال تھے۔ کیا ایک بنے ہوئے گھر کی لوگ عبادت کرتے ہیں؟ کیا خدا کا اپنا گھر موجود ہے؟ اس سوچ کو لے کر اس نے یمن کے اندر ایک بہت بڑا ٹیمپل تیار کروایا جو اس سے پہلے پوری دنیا کے اندر کسی نے نہ تعمیر کروایا۔ اس نے کہا کہ مسلمان جیسے خانہ کعبہ کے گرد طواف کر کے اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں، اسی طرح سے یہاں میرے بنائے گئے ٹیمپل کے اندر جا کر بھی عبادت کریں۔ لیکن ظاہر ہے کہ مسلمان خانہ کعبہ کے علاوہ کسی بھی جگہ جا کر حج نہیں کر سکتے، تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ ابراہا کو یہ سن کر بہت غصہ آیا۔ اس نے غصے کے اندر فیصلہ کیا کہ میں مسلمانوں کے مقدس ترین مقام یعنی کہ خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ گرا دوں گا۔ یہ سوچ کر وہ غرور و تکبر سے بھرا ہوا اپنے تقریباً 30 ہاتھیوں اور 40,000 غلاموں کی فوج لے کر وہ مکہ کے لیے روانہ ہوا۔ اس کے ساتھ ایک عرب گائیڈ بھی موجود تھا جو اس کو مکہ تک کا راستہ دکھاتا رہا۔ مکہ سے کچھ ہی فاصلے پر جا کر ابراہا نے اپنے ڈیرے جما لیے۔ اس وقت کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب یعنی کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلہ تھا، اس کے سردار عبد المطلب تھے، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دادا۔ جب ابراہا مکہ کے قریب خیمہ لگا کر رک گیا تو اس نے عبد المطلب کے تقریباً 200 اونٹ اور کئی بکریوں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ عبد المطلب کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ اپنے جانوروں کی بازیابی کے لیے انہیں آزاد کروانے کے لیے ابراہا کے پاس روانہ ہوئے۔ عبد المطلب بہت زیادہ خوش اخلاق، بہت زیادہ لمبی ہائٹ کے اور بہت ہی جابر نظر کی شخصیت کے مالک تھے۔ ابراہا نے جب انہیں پہلی بار دیکھا تو انہیں دل میں عبد المطلب کے لیے بہت عزت پیدا ہوئی کہ وہ مقدس ترین گھر کے بچاؤ کے لیے کم سے کم بات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ ان کی رسپیکٹ میں اپنی سیٹ سے کھڑا ہوا تو عبد المطلب کے ساتھ جب ان کی بات شروع ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا نے سب سے پہلے سوال اپنے جانوروں کی آزادی کا کیا۔ یہی نہیں بولا کہ تم خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کیوں آئے ہو، یہاں تم کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، ایسی ویسی کوئی بات نہیں کی۔ ابراہا یہ سن کر بہت حیران ہوا۔ اس کے دل میں جو عبد المطلب کے لیے عزت تھی وہ ختم ہو گئی۔ وہ کہنے لگا کہ میں اتنی دور سے تمہارے مقدس مقام پر غبض کرنے، حملہ کرنے، نعوذ باللہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں، اور تم پر واہ ہے تو صرف اور صرف اپنے جانوروں کی۔ تم یہاں پر اپنے خانہ کعبہ کے بارے میں، یہاں اپنے مقدس مقام کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنے آئے۔ عبد المطلب نے مسکرا کر جواب دیا، جن جانوروں پر تم نے قبضہ کیا ہے وہ میری ملکیت ہیں، سو ان کی حفاظت کرنا بھی میری ذمہ داری ہے۔ جبکہ خانہ کعبہ اللہ پاک کا گھر ہے اور وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے، تو مجھے اس کے گھر کی حفاظت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ ابراہا نے یہ جانور عبد المطلب کو واپس کر دیے۔ آپ یہ جانور لے کر واپس آ گئے۔ اس کے بعد آپ خانہ کعبہ کی دیوار پکڑ کر دعا کرنے لگے، یا اللہ اپنے گھر کی حفاظت فرما اس دشمنوں سے جو اس کو گرانے کے لیے آئے ہیں۔ آپ کے منہ سے یہ الفاظ نکلنے ہی تھے کہ اسی وقت اچانک آسمان پر ابابیل پرندے اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔
یہ لاکھوں کی تعداد میں تھے اور ان کے چونچ میں مٹی سے بنی ہوئی چھوٹی چھوٹی پتھر کی کنکریاں تھی۔ ابراہہ کا ہاتھی خانہ کعبہ کے قریب پہنچنے لگے تو اچانک سے خانہ کعبہ کی طرف جانے والے راستے پر رک گئے۔ ابراہہ کی آرمی بار بار ان ہاتھیوں کو مارتی رہی، ان کو لے جانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن اتنے بدمست ہونے کے وہ ہر سائٹ پر جانے کو تیار تھے، لیکن خانہ کعبہ کی جانب جانے والے راستے پر نہیں۔ اس کے بعد ابابیل پرندوں کی جھنڈ نے اپنی چونچ کے اندر موجود چھوٹے چھوٹے پتھروں کو آسمان سے گرانا شروع کیا، اور جب وہ اتنی زیادہ اونچائی سے زمین پر گرائے، بالکل ابراہہ کی فوج پر ایسے گرے جیسے ان پر کوئی گولیاں یا آگ کے پتھر برسا رہا ہو، اور جس شخص کو بھی یہ پتھر لگتے وہ موقع پر ہی مرنے لگتا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی تمام فوج جو اللہ پاک کے گھر پر چڑھائی کرنے کے لیے آئی تھی وہ موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ اس واقعے کے ذریعے قرآن پاک کی سورۃ الفیل کے اندر موجود ہے، اور اس کا نام پر ہی سورت کو رکھا گیا ہے، کیونکہ فیل عربک میں ہاتھی کو کہتے ہیں۔ ابراہہ کی جو فوج تھی وہ بھی 30 ہاتھیوں پر مشتمل تھی۔ اس کے بعد اس کا ایک پرسنل ہاتھی تھا جو کہ سب سے بڑا تھا، بالکل سفید رنگ کا تھا۔ حالانکہ عرب کے اندر بالکل ہاتھی نہیں پائے جاتے، لیکن چونکہ ابراہہ کا تعلق تھا افریقن سے، تو افریقہ کے اندر ہاتھی پائے جاتے ہیں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے۔ یہ اسپیشل ترین ہاتھی تھے جو کہ جنگوں کے اندر استعمال ہونے کے لیے ٹرین کیے گئے تھے۔ جب وہ خانہ کعبہ کی طرف حملہ کرنے آئے تو بالکل بدمست ہو گئے، اور ابراہہ کی آرمی اللہ پاک کے غضب کا شکار ہو کر اس طرح سے تباہ ہو گئی۔ ابراہہ کی فوج میں موجود ان ہاتھیوں کو ایک چھوٹے سے پرندے ابابیل نے اللہ کے حکم سے شکست دی۔ پرندوں پر تحقیق کرنے والے ماہرین نے یہ دریافت کیا کہ ابابیل 10 ماہ تک اڑ سکتا ہے۔ 10 ماہ کا سفر کا مطلب یہ ہے کہ 10 مہینے تک آسمان میں ہی رہتا ہے، اسی دوران کھاتا ہے، اور 1 منٹ بھی یہ زمین پر نہیں اترتا۔ سبحان اللہ! اپنی چھوٹی جسامت کی وجہ سے ابابیل سوئفٹ کی ماہر بھی ہے۔ اس کا دنیا کے بلند ترین پرواز اور تیز ترین پرندوں میں شمار ہوتا ہے، اور یہ خصوصیت تھی جس کی وجہ سے ابابیل پرندے کو اللہ پاک کی طرف سے چوز کیا گیا۔ اس نے اللہ پاک کے گھر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اسلامی دشمن کو نیست و نابود کیا۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو میں بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا، اور اسلامک ہسٹری اور خاص طور پر ابابیل کے بارے میں کچھ فیکٹ جاننے کو ملے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ میرا نام ہے محمد علی راجپوت۔ اب میں ملوں گا آپ کو اس طرح کی نیو ایک انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔